الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى آل محمد. تھوڑا سا آگے آ جائیے ایک صلوات پڑھتے ہوئے. آ جائیے تھوڑا سا بیچ میں بس بیٹھے. ٹیشو کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. صلوات. اس سے بلند صلوات. امام حسن کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نشان 7 اللہ قرآن اور اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. قرآن اللہ کا کلام، اہل بیت قرآن کے مفسر. قرآن کی تعلیم وہی دے سکے گا جو قرآن نازل کرنے والے کے کلام سے آشنا ہو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس آیہ کریمہ میں اللہ نے نبی مکرم کی بعثت کے 4 مقصد بیان کیے ہیں. 4 وجہ، 4 کام دے کر اللہ نے سرکار کو روانہ کیا ہے. سب سے پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ. نبی کو مبعوث کیا اللہ نے، بھیجا ہمارے لیے نبی بنا کر تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کر کے دکھائیں.
ٹھیک ہے، یتلو علیہم آیات، دوسرا کام ویزکیہم، تیسرا کام ویعلمہم الکتاب، چوتھا کام والحکمہ۔ 4 کام اللہ نے اپنے حبیب کو دیے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے یتلو علیہم آیات، تلاوت قرآن، اور پھر آگے جا کے کیا کہہ رہا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم، یعنی تعلیم کتاب بھی ہے اور تلاوت کتاب بھی ہے۔ اچھا، جو تلاوت کرے گا وہی تعلیم دے، اور جو تعلیم دے رہا ہے وہ تلاوت بھی کرے گا۔ پھر اس سے زیادہ اور بڑی بات میں کروں، اس سے زیادہ اور روشن اپنے مطلب کو بیان کروں کہ تلاوت ہر عربی جاننے والا کر سکتا ہے۔ یہ نبی کا ایک کام کہ تلاوت کر کے دکھائیں، یہ کیسے سمجھوں گا میں؟ جو بھی عربی جانتا ہے، صلوات پڑھیں، میں عرض کرتا ہوں، جو بھی عربی گرامر جانتا ہے، جو بھی عرب ہے، جو بھی عربی جانتا ہے، وہ قرآن پڑھ سکتا ہے نا۔ تو ہاں، کتاب کی تعلیم تو سمجھ میں آتا ہے کہ تعلیم دینا اس کا کام ہے، جو جس پر کتاب نازل ہوئی ہے، کتاب جس کا معجزہ ہے، وہی بتائے گا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ لیکن صرف تلاوت، یتلو علیہم آیات، صرف تلاوت تو کوئی بھی عربی جاننے والا کر سکتا تھا۔ یہ نبی مکرم کا ایک کام اللہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے جو رسول بھیجا ہے اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ تلاوت آیات کرے گا۔ میرے عزیزو، اس کی علت ذرا سنیے گا مجھ سے آپ۔ اس کی علت یہ ہے کہ کتاب قرآن، آیات قرآنی اللہ کا کلام اور اللہ کے کلام کا مجموعہ ہے۔ یہ کلام اللہ کا ہے، توجہ چاہوں گا، اور کلام محتاج لہجہ ہوا کرتا ہے۔ جی، ایک لفظ لہجہ بدل کے جب بولا جائے گا تو مطلب بھی تبدیل ہو جائے گا۔ لفظ ایک ہی ہوگا، جملہ ایک ہی ہوگا، مگر جیسے جیسے آپ لہجہ بدلیں گے ایسے ایسے مطلب بھی بدلتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو آپ بلانا چاہ رہے ہو اور وہ نہ آ رہا ہو، اور آپ کسی سے کہلوا کر اسے بلائیں، تو اس کے آنے پر بھی آپ ایک ہی لفظ کہیں گے، ایک ہی جملہ کہیں گے، آپ آ گئے۔ اور کسی کے آنے سے آپ پریشان ہو جاتے ہو اور اس کے آنے پر بھی آپ یہی جملہ کہیں، آپ آ گئے۔ ایک صاحب ہیں جہاں کھانا ہوتا ہے وہاں وہ ضرور آ جاتے ہیں، تو ان کے آنے پر بھی آپ یہی کہیں گے، آپ آ گئے۔ اب ہر دفعہ بولنے میں مطلب مختلف ہے، جملہ ایک ہی ہے۔ ایک دفعہ انتظار تھا کہ آپ آ جائیں تو پھر کہا جائے گا آپ آ گئے، انتظار تھا بھائی، آپ آ گئے، بڑی مہربانی، آپ آ گئے۔ اور ایک دفعہ آپ نہ ہی آتے تو اچھا تھا، پھر بھی کہا جا رہا ہے آپ آ گئے۔ اور ایک دفعہ جو ہے آپ آ نہیں رہے تھے مگر کسی سے کہہ کے کہلوانے پر آئے ہیں، پھر بھی کہا جائے گا آپ آ گئے۔ لفظ ایک ہی ہے، جملہ ایک ہی ہے، آپ آ گئے، مگر ہر دفعہ بولنے میں مطلب مختلف ہوگا۔ اور وہ کیسے مختلف ہوگا؟ لہجہ بدلنے سے سمجھ میں آئے گا کہ ان کا لہجہ کیا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب، قرآن اللہ کی آیات کا مجموعہ، کلام ہے اللہ کا، وہی پڑھ کے سنائے گا جو اللہ کے لہجے سے آشنا ہو۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، کون بتائے گا، کون پڑھے گا؟ جو اللہ کے لہجے سے آشنا ہو۔ اور اللہ کا لہجہ کون جانتا ہے؟ وہی جانتا ہے جو وہاں بھی پہنچا کہ جہاں جبریل نہیں پہنچے۔ جب معراج پر سرکار تشریف لے گئے، تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ جب معراج پہ سرکار تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ جبریل رکے رہ گئے ہیں اور حضرت سدرۃ المنتہا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت نے دیکھا جبریل آگے نہیں آ رہے ہیں، تو مڑ کر دیکھا، حضرت نے فرمایا جبریل آگے آؤ، جبریل کیوں نہیں آ رہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ ھذا موقفی الذی ودعنی اللہ، یہ میری جگہ ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ لو دنوت انملتن، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا لاحترقت تو جل جاؤں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اپنی حدوں کو پہچانتا ہو نا،
وہ فرشتہ تو بن جاتا ہے، انسان نہیں بنتا۔ اپنی حدوں کو پہچاننا ہے۔ جبریل جانتے ہیں میری حد کیا ہے، ناراض نہ ہو میرا بچہ جوان۔ ہماری قوم کے بڑے بڑے موٹے موٹے مسئلوں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنی حدوں میں رہے تو مسئلہ حل رہے گا، اور جب یہ کسی اور کی حد میں قدم رکھتا ہے تو فساد ہونے لگتا ہے۔ میری کیا حد ہے مجھے پتا ہونا چاہیے، اس کی کیا حد ہے اسے پتا ہونا چاہیے، فلاں کی کیا حد ہے اسے پتا ہونا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنی حدوں کا پتا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی حدوں کا ایک تو پتا نہیں ہے، اور اگر پتا ہو جائے پھر بھی ہم ان حدوں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، اسی لیے فساد بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر شخص کی ایک حد ہے، سوائے جس کی حد نہیں ہے، جس کی حد ہی نہیں ہے اسے اللہ کہتے ہیں، اور جس کی حدوں کا ہمیں نہیں پتا اسے محمد اور علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں۔ علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے جواب دیا، جب دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہے تو دولہا اللہ کے گھر کا ہونا چاہیے۔ نعرہ حیدری۔ یہ بات تو صحیح کرتے ہیں مگر کبھی کہ مجھے ان سے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کوئی چھکا نہ لگا دیں، کوئی ایسی بات۔ میں ذرا متوجہ رہتا ہوں پوری طرح کہ میری ذمہ داریوں میں کہیں اضافہ نہ ہو جائے۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ جو وہ ایک بچہ ہے وہ بھی کبھی کبھی پورا ہی کلام سناتا ہے، تو یہ کبھی کبھی جو یہ جوان کھڑے ہو کر اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اس بات کا خیال رہے کہ میری آزمائش میں اضافہ نہ ہو جائے، یعنی کچھ ایسا نہ پڑھ دیجیے گا کہ جس پر مجھے کہنا پڑے کہ یہ نہ پڑھو اور وہ پڑھ دو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کے۔ اگرچہ ماشاءاللہ سب خاندانی عزادار اور خاندانی اہل بیت کے چاہنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت ہی مناسب انداز سے آج عشرہ 7ویں منزل میں داخل ہوا ہے، اور کچھ ہی دن کی عبادت عشرے کے حوالے سے رہ گئی ہے، تو مجھے اور آپ کو انتہائی خلوص اور خضوع و خشوع کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ اس بارگاہ میں اپنے آپ کو مزید کچھ دن تک حاضر رکھنا ہے۔ اللہ ہمارے پورے ماحول کو بہتر رکھے، اس کی حفاظت فرمائے۔ جتنے بھی احباب مجلس میں آ رہے ہیں، سنی شیعہ مسلم غیر مسلم، جو بھی اہل بیت کے چاہنے والے یہاں آ رہے ہیں، ان سب کی اللہ حاجات کو پورا فرمائے۔ حضرت قاسم کے صدقے میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ اور بلند صلوات پڑھیں۔ بات آگے بڑھے۔ اللہ دو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے نازل کی ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت۔ اہل بیت کی اطاعت بھی کرنی ہے اور اہل بیت کی اتباع بھی کرنی ہے۔ اطاعت ہے اقوال میں، اتباع ہے اعمال میں، یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر بھی عمل کرنا ہے، جو کر کے دکھا رہے ہیں اس کے مطابق ہی زندگیوں کو ڈھالنا ہے، تو اسے کہتے ہیں اطاعت اور اسے کہتے ہیں اتباع۔ توجہ چاہوں گا، ہمیں قرآن کی اطاعت کرنی ہے یعنی اللہ کی، اور اہل بیت کی اطاعت بھی اور اتباع بھی کرنی ہے۔ وہ جو کر کے دکھا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں قرآن سمجھایا، یہ ہمیں قرآن سمجھانے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارے اللہ کی جانب سے ہادی ہیں، یہ بہت روشن بات ہے۔ جسے مفسر قرآن اللہ نے قرار دیا ہے وہی زیادہ بہتر بتائے گا کہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے اور اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ جس نے بھی قرآن اہل بیت کے بغیر لیا، جس نے بھی اہل بیت سے ہٹ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، تو وہ کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہوا۔
بہتر یہ ہے کہ انہی سے پوچھا جائے کہ جن پر اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سے واقعات ہیں، بڑے حسین مناظر ہیں کہ جو محسوس کیا جاتا ہے، کروایا گیا ہے کہ قرآن اگر کوئی سمجھائے گا تو وہ اہل بیت سمجھائیں گے۔ میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آج 7 محرم ہے، میرے مولا جوانی کے ایام میں حج کے سفر پر ہیں، اور شقیق بلخی ایک راوی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں پہچانتا تھا کہ یہ جوان کون ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مقام زبالہ کے اوپر قافلے اتر رہے ہیں، حاجی حضرات کچھ دیر کے لیے استراحت کرنا چاہتے ہیں، کچھ وہاں قیام کر کے پھر حج کے لیے آگے جائیں گے۔ میں بھی اپنی سواری سے اترا اور سواروں کو اترتے ہوئے، سامانوں کو اترتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری نگاہ گئی ایک جوان کی طرف جس نے چبھتا ہوا یعنی کھردرا لباس پہنا ہوا تھا، جو بدن کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو بدن میں چبھ رہا ہوتا ہے، بے چینی کا سبب ہوتا ہے، وہ لباس پہنا ہوا تھا، اور معمولی ایک سادہ سی جوتیاں چپل پہنی ہوئی تھی، اور ایک چھوٹے سے کپڑے کا انہوں نے سر پہ صافہ باندھا ہوا تھا، اور وہ ایک جگہ علیحدہ بیٹھ کر کچھ ذکر اپنی زبان پہ جاری کر رہے تھے، زبان پہ ذکر کر رہے تھے۔ تو شقیق بلخی کہتا ہے کہ میں یہ سمجھا کہ یہ جو مسافر اتر رہے ہیں نا، ان کو جا کے مثلاً کچھ ان سے مانگے گا، کچھ ان کو کہے گا، کوئی کام بتائے گا انہیں، تو ان کو تنگ کرے گا یہ، تو میں جا کر اس کو کہوں کہ ذرا آگے جاؤ، کہیں اور جاؤ۔ تو شقیق بلخی کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی قریب ہونے لگا تو انہوں نے مجھے دور سے دیکھ کر، اب کیا سوچ رہا تھا یہ کہ یہ ان لوگوں سے کچھ کہیں گے، کچھ مانگیں گے، کچھ انہیں تنگ کریں گے، تو میں نے کہا آگے چلے جاؤ۔ تو شقیق بلخی کہتا ہے میں کچھ ہی قریب گیا تھا کہ دور سے مجھے یعنی کچھ فاصلے سے انہوں نے جب مجھے قریب آتے دیکھا تو مجھے آواز دے کر میرا نام لیا، یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے شقیق، بری باتیں مت سوچا کرو، اس لیے کہ بہت ساری گمان اور بہت ساری باتیں گناہوں تک لے جاتی ہیں۔ کہنے لگے میں تو ایک دم پریشان ہو گیا کہ یہ تو میرے دماغ کو، میرے ذہن کو پڑھ رہا تھا، میں تو ابھی ان کے بارے میں بدگمانی کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بتا دیا کہ تم کیا سوچ رہے تھے۔ تو کہنے لگا میں آگے بڑھنے لگا کہ ان سے ملوں تو اچانک ایک سواری بیچ میں آ گئی، اور وہ سواری جو ہٹی، اونٹ گھوڑا کوئی بیچ میں آ گیا، وہ جیسے ہٹا تو میں نے وہاں دیکھا تو وہ تھے ہی نہیں۔ تو مجھے پریشانی ہوئی کہ آخر مجھے اس سے ملنا چاہیے تھا، یہ کہاں چلا گیا۔ کہتے ہیں پھر ایک اور مقام پر قافلے رک رہے تھے تو میں بھی اترا، میں نے پھر اسے دور بیٹھے ہوئے دیکھا، میں نے کہا اب جا کر ان سے میں معافی مانگوں کہ میں نے ان کے بارے میں بدگمانی کی تھی اور ان کے بارے میں نے ایسا سوچا تھا جو مجھے نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ تو کہنے لگے میں قریب جانے لگا تو انہوں نے مجھے دور سے یہ آواز دے کر کہا انی لغفار من تاب وآمن وعمل صالحا، اللہ یہ کہتا ہے کہ میں اسے معاف کر دیتا ہوں جو معافی مانگ رہا ہوتا ہے، جو ایمان لے آتا ہے، جو عمل صالح انجام دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دم میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے، میں نے کہا یہ تو کوئی ابدال ہے، یہ تو کوئی ابدال ہے، یہ تو میرے دلوں کے حال جانتا ہے، یہ تو میری سوچ کو جانتا ہے، میں جیسا سوچ رہا ہوتا ہوں یہ اسی طرح کے مطابق جواب بھی دیتا ہے۔ کہنے لگا میں آگے بڑھنے لگا، ایک مرتبہ آندھی چلی اور دھول مٹی اڑنے لگی، جیسے ہی دھول مٹی تھمی، آندھی رکی تو میں نے دیکھا وہ اپنی جگہ پر ہے ہی نہیں۔ میں پھر پریشان ہوا، پھر قافلے آگے بڑھے اور ایک منزل پر جا کر پھر قافلے اترنے لگے تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک کنویں کے مڈیر پر، کنویں پہ کھڑے ہو کر وہ پانی بھرنے کے لیے اپنا ڈول کنویں کے اندر ڈال رہے ہیں۔ تو مجھے بڑا سکون ملا کہ میں اب جاتا ہوں ان سے جا کے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے پہلے بدگمانی کی ان کے بارے میں، پھر میں ان سے معافی مانگنا چاہ رہا تھا تو موقع نہیں مل پایا۔ تو کہنے لگے ابھی میں اس طرف بڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا ان کے ڈول کی رسی ٹوٹی اور وہ ڈول کنویں کے اندر گر گیا۔ تو وہ کنویں میں منہ دے کر آواز دینے لگے یا اللہ جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو پانی پلاتا ہے، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو کھانا کھلاتا ہے، یہ ڈول میرے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے ذریعے میں پانی بھر بھر کے پیاسوں کو پانی پلاتا ہوں، تو میری مدد کر، میرا ڈول مجھے واپس دے دے۔ کہنے لگے ابھی اس نے یہ مناجات پڑھی تھی کہ کنویں کا پانی سمندر کی طرح تلاطم میں آیا، پانی ایک مرتبہ اوپر آنے لگا اور پانی ایک مرتبہ باہر اچھلنے لگا تو ان کا ڈول بھی باہر آ گیا۔
اور انہوں نے اپنا ڈول اٹھا کر پانی بھر کر کنویں کے قریب ابھی بیٹھنا چاہ رہے تھے کہ میں قریب پہنچ گیا، تو میں بولنے والا تھا کہ انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کچھ کہنا نہیں، اور میرے سامنے انہوں نے مٹھی بھر بھر کے مٹی اس پانی کے اس ڈول میں جس میں پانی تھا، مٹھی بھر بھر کے مٹی اس کے اندر ڈالی اور پھر اسے ڈول کو ہلایا اور پھر مجھے کہا قریب آؤ۔ میرے سامنے مٹی ڈالی تھی پانی کے اندر، مجھے کٹورا بھر کے دیا تو ایسا میٹھا شہد سے زیادہ شیریں شربت تھا جو میں نے آج تک نہیں پیا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ وہاں آپ نے میرا دل پڑھ لیا، دماغ پڑھ لیا تھا۔ پھر میں آگے بڑھا معافی مانگنے کے لیے تو آپ نے پڑھ لیا تھا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، اور اب آپ مجھے یہ مٹی والا پانی پلا رہے ہیں جو بہترین شربت ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم حافظان اور محافظان قرآن ہیں، مجھے موسیٰ ابن جعفر کہا جاتا ہے۔ یہ پورا گھرانہ قرآن سمجھانے والا گھرانہ ہے۔ کم سے کم اس واقعے سے مجھے تو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ ہمارے حالات کو جانتے ہیں، یہ ہمارے ذہنوں کو پڑھتے ہیں۔ ہم آج ان کی بارگاہ میں کس خضوع اور خشوع کے ساتھ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جوتیاں ہم نے اتاری ہوئی ہیں، وضو کر کے ہم بیٹھے ہیں، دل ہمارا پاک ہے، نیتیں ہماری اچھی ہیں، اور نیتیں اچھی ہیں تبھی تو تابوت کی زیارت کرتے وقت، جھولے کی زیارت کرتے وقت، مہندی کی زیارت کرتے وقت جب کسی کی کوہنی لگتی ہے، کسی کا ہمیں دھکا لگتا ہے تو ہم اس سے ناراض اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمیں پتہ ہے اس کی نیت خراب نہیں ہے، میری طرح یہ بھی تو زیارت کرنے آیا ہے۔ اور عقیدتوں کا مارا یہ مجمع مولا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے آیا ہے۔ ہم سب مولا سے صرف ایک چیز چاہتے ہیں، مولا آپ ہمیں دیکھ لیں، ہم آپ کی بارگاہ میں، دربار حسین ابن علی کا لگا ہوا ہے، اور آج حسین کے دربار میں جس شہزادے کا ماتم ہے وہ حسین کو بہت عزیز ہے۔ مولا ہمیں بس ایک نگاہ ہمارے طرف آپ کی اگر ہو جائے تو ہماری ساری محنت سماعت ہو جائے، ہمارا سارا ہم و غم دور ہو جائے۔ یہاں کوئی روزگار کی دعا بھی ذہن میں رکھے ہوئے ہوگا، یہاں کوئی کاروبار کی نیت بھی لے کر آیا ہوگا، اور میں کہتا ہوں کہ ان 10 دنوں میں اور خاص طور پر 9 اور 10 محرم کو تو ہمیں اپنی دنیا کا کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ ہم اپنے لیے اور مولا سے اپنے لیے مانگنے نہیں آتے، بلکہ ہم 9 اور 10 محرم کو تو اپنی دنیا سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ مولا ہم صرف آپ کو سلام کرنے آئے ہیں، جس سے حسین راضی ہو جائے اس سے رسول اللہ راضی ہو جاتے ہیں، اور جن سے رسول اللہ راضی ہو گئے ان سے اللہ راضی ہے۔ اور ایک اور ذات ہے جس کو راضی کرنا ہے، جس کے لیے نبی نے فرمایا جس سے میری فاطمہ راضی ہو گئی اس سے میں راضی ہوا، اور جس سے میں راضی ہوا اس سے اللہ راضی ہوا۔ جس نے میری فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت، اللہ کو تکلیف دی، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کو خشمناک کیا، اللہ کو غضبناک کیا۔ چلیں ذرا کچھ دیر کے لیے سوچیں، اگر مدینہ منورہ میں سیدہ کا دروازہ نہ چلا ہوتا تو پھر کربلا میں حسین کے خیمے نہ چلے ہوتے، کربلا میں امام حسین کا کپڑے کا خیمہ جلایا تھا، اب پوری دنیا میں امام حسین کے پکے آسیسی کے خیمے ہیں جنہیں امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب ان خیموں کی یاد میں بنائے گئے خیمے ہیں، اور جو بھی امام حسین کے خیمے میں امام کے پاس آیا ہے نا، بس آ گیا تو معافی مل گئی۔ ہم بھی آج 7 محرم کو، کل توفیق ہوگی 8، پھر 9 محرم کو شب عاشور امام حسین کے خیمے میں آئیں گے۔ مولا ہم نے حر کی طرح تو آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی، ہم خطا کار اور گناہ گار ضرور ہوں گے، مگر حر نے تو جب آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی تو جناب زینب کے رونے کی آواز بلند ہو گئی تھی،
مولا اتنی خطا ہم میں سے کسی نے نہیں کی ہے. آپ کریم حسین جب خود کو معاف کر سکتے ہیں تو میری خطائیں تو ایسی نہیں ہیں. کرم کریں اس مجمع پر، رحم کریں اس مجمع پر، احسان کریں ان کالے کپڑے پہننے والوں پر، ان رونے والوں پر، ان مجلس میں آ کے بیٹھنے والوں پر. اور مجلس میں خواتین بھی آئی ہوئی ہیں نا، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں. کربلا کی ماؤں کو سلام. ان ماؤں میں ایک ماں حضرت ام فروا ہے. عزیزانو، ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کچھ ایسے تبرکات کی زیارت کریں گے جو ایک ماں کی آرزو ہیں. ہر جوان بیٹے کی ماں یہ چاہتی ہے کہ اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھے، اپنے بیٹے کے ہاتھوں میں لگی مہندی دیکھے، اپنے بیٹے کو دولہا بنتا ہوا دیکھے. اور اگر کبھی ایسا بھی ہوا ہو کہ امام حسن نے فرمایا ہو کہ میرا بیٹا ہو اور بھائی حسین تمہاری بیٹی ہو، یعنی امام حسن کی اور امام حسین کی خواہش رہی ہو کہ دونوں بھائیوں کے بچوں میں آپس میں شادی ہو، تو پھر اس ماں کی کیا آرزو رہی ہوگی کہ جو امام حسین کی بیٹی اپنی بہو بنانا چاہتی ہو، مگر کربلا کے میدان میں جن ہاتھوں میں مہندی لگنی تھی ان ہاتھوں پہ خون لگا ہوا ہے. جس ماتھے پہ صحرا سجنا تھا اس ماتھے پہ گرز لگا ہوا ہے. جس چہرے کے اوپر دولہا بنانے کے لیے آمادگی کرنا تھی اور سجانا تھا، اس چہرے پر، اس سینے پر، اس بدن پہ گھوڑے دوڑ گئے ہو. سخت جملے ہیں، غضب اللہ کرے میں آج کے مسائل بیان کر پاؤں. اور رونے والے جوان ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو حضرت قاسم کا ماتم کرنے آئے ہیں اور ان کی عمر جوانی کی ہے. 2 سال کا سن تھا جناب قاسم کا جب امام حسن کی شہادت ہوئی. امام حسن نے وصیتیں فرمائی اور اپنی زوجہ کو ایک تحریر لکھ کر دی، اے ام فروا، جب کبھی بہت پریشان ہونا تو اس تحریر کو کھول کے دیکھ لینا، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی. مگر رونے والوں، امام حسین نے کبھی اپنی بھابھی کو، اپنے یتیم بھتیجے کو یہ موقع ہی نہیں آنے دیا کہ انہیں پریشانی کا احساس ہو. لیکن سنیں گے جب کربلا کے میدان میں حسین نے لوٹا دیا، قاسم تم بیوہ ماں کا سہارا ہو، قاسم تم اپنی ماں کے لیے ڈھارس ہو. تو جب تیسری مرتبہ لوٹایا نا تو جناب قاسم نے اپنی والدہ گرامی سے کہا، ماں آپ نہیں کہتی تھی کہ بابا نے کوئی تحریر لکھ کر دی تھی کسی مشکل وقت کے لیے، کیا اس سے زیادہ کوئی مشکل وقت ہوگا کہ آپ کا بچہ اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے اور حسین چچا مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اس لیے کہ شب عاشور امام حسین نے جب اپنے اصحاب کو بتایا نا کہ کون کون کیسے کیسے شہید ہوگا، اور جب سب کو بتا دیا تو جناب قاسم جو خیمے میں کونے میں کھڑے ہوئے تھے نا، وہ 2 قدم آگے آئے اور آ کے کہنے لگے، چچا جان شہیدوں میں میرا نام بھی ہے. امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس پر جناب قاسم ایک مرتبہ انگڑائی لیتے چلے گئے اور حضرت قاسم کے ہاں ایک جوش کا اظہار ہوا. جملہ یہ فرمایا امام حسین نے، قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا. بس یہ جملہ سننا تھا، ایک مرتبہ انگڑائی لی، کمر میں بندھا ہوا پٹکا کھل گیا، آگے بڑھ کر کہا، ہل یسلون الی الخیام، کیا یہ قوم اشقیہ خیمے میں گھس آئیں گی؟ امام نے فرمایا، نہیں 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 قاسم، یہ خیمے میں نہیں آئیں گے، میں علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر جاؤں گا اور پھر میدان کربلا میں علی اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا. وہ قاسم جو یہ جان تو چکے تھے کہ میں بھی شہیدوں میں ہوں، مگر امام حسین بار بار فرماتے ہیں، قاسم تم ماں کا سہارا ہو، قاسم واپس چلے جاؤ. لیکن جب جناب قاسم نے اپنی والدہ کو یاد دلایا نا کہ ایک خط ہے جو بابا نے دیا تھا، بی بی ام فروا نے جب اسے کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خط میرے بھائی حسین کے نام ہے، اس وقت میں دینا جب تمہیں گھڑی مشکل لگے، مشکل گھڑی لگے. دونوں ماں بیٹا امام حسین کے خیمے میں آئے، آگے بڑھ کر جناب ام فروا نے کہا، بھائی حسین یہ آپ کے بھائی کا خط ہے جو آپ کے نام لے کر آئی ہوں. امام نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، سینے سے لگا کر حضرت
امام حسین نے خط کو پڑھنا شروع کیا. سنیں گے ہزاروں؟ خط میں لکھا تھا اے بھائی حسین میں کربلا میں آپ کی مدد کے لیے نہیں رہوں گا, میری جانب سے میرے قاسم کو قبول کر لینا. ایک مرتبہ امام حسین نے قاسم کو گلے لگایا. سنیں گے ہزاروں؟ اتنا روئے حسین مولا قاسم کو گلے لگا کر, اتنا روئے کہ امام غش کھا کر زمین پر گرے. جناب زینب نے آگے بڑھ کر بھائی کو غشی سے افاقہ دیا. میرا تو دل کہتا ہے کہ کیسے افاقہ ہوا تو ہوگا. جب کوئی غش میں چلا جاتا ہے نا تو پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں نا. پانی تو کربلا میں ختم ہو چکا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کیسے جناب زینب نے بھائی کو اور قاسم کو غشی سے اٹھایا ہوگا. میں نے ایک بزرگ عالم دین سے جملے سنے. جناب زینب سرہانے بیٹھ گئی تھی اور اتنا روئی کہ آنسوؤں کے قطروں سے. حسین مولا کی آنکھ کھلی اور فرمایا بھائی حوصلہ کریں گے, اور فرمایا اے عباس, اے علی اکبر, آؤ آگے بڑھو, قاسم کو میدان میں روانہ کرنا ہے. ایسے سجا رہے تھے قاسم کو جیسے دولہا بنایا جاتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جو رونے آئے ہیں ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ رویا کریں. آج 7 محرم کی مجلس ہے. امام حسین نے اپنے بھتیجے کو جیسے دولہا سجاتے ہیں نا ایسے سجایا. اپنے ہاتھ سے امامہ مانگا اور پھر چہرے پہ نقاب لگا دی. چہرے پہ نقاب اس لیے لگائی کہ حضرت قاسم کا چہرہ کم سنی کی وجہ سے ایسا لگتا تھا جیسے کسی کم سن بچے کا چہرہ ہو. امام نے نقاب اس لیے لگائی کہ دشمن بچہ سمجھ کے حملہ نہ کرے. اور پھر جب تیار کر لیا, گھوڑے پر بٹھا دیا, حضرت قاسم کو روانہ کیا. میدان میں پہنچے حضرت قاسم, اور ایک بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ کیا حضرت قاسم نے. خاص طور پر ارزق شامی اور اس کے 3 پہلوان بیٹوں کا تذکرہ ہے. تینوں بیٹوں کو مار دیا. باپ ایک مرتبہ جلال کی کیفیت میں باہر آیا, اس نے میری نسل منقطع کر دی. اور حضرت قاسم کے نقاب لگی ہوئی ہے اور بازوؤں کا زور دکھا رہے ہیں کہ جیسے حیدر کرار لڑ رہے ہوں, جیسے عباس علمدار میدان میں اتر آئے ہوں. حضرت قاسم نے تینوں پہلوان بیٹوں کو مار کر باپ پہلوان کو بھی مار دیا. جب اتنے بڑے بڑے پہلوان اس 11 سالہ بچے نے مار دیے نا, توجہ ہے آپ کی, پہنچے ہیں نا آپ کربلا, تصورات آپ کے کربلا کے میدان میں ہیں, تو پھر سارے دشمنوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ بچہ ہم سے اکیلے میں نہیں سنبھلے گا, اسے مل کر مارا جائے. تو پھر چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا. کوئی نیزہ مارتا تھا, کوئی تیر مارتا تھا, کوئی نیزہ چبھوتا تھا, کوئی برچی مارتا تھا. اور سنیں گے ہزاروں, ایک شخص نے تو حضرت قاسم کے سر پہ پتھر مارا. حضرت قاسم ایک مرتبہ گھوڑے پر چاروں طرف سے حملہ آوروں کا جواب دیتے رہے. اچانک ایک آواز آئی, قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ کھل گیا ہے. جناب قاسم نے جھک کر جب دیکھا, سر پر ایک گرز آ کے لگا. بس گرز کا لگنا تھا کہ گھوڑے سے گرتے ہوئے آواز دی, چچا میری مدد کیجیے گا. امام حسین نے جب سنا کہ قاسم گھوڑے سے گر رہے ہیں, امام حسین خود کو ذوالجناح پر لے کر پہنچے. ذوالجناح پر بیٹھ کے روانہ ہوئے. گھوڑا تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے. امام حسین نے تلوار نکالی ہوئی ہے اور ایک آواز دیتے جا رہے ہیں, تم نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے, تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے. یہ کہہ کر امام نے تلوار نکالی ہے اور گھوڑا تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے. دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے. سنیں گے ہزاروں, مشرق کے گھوڑے مغرب, مغرب کے گھوڑے مشرق. آواز آتی رہی, چچا میری مدد کیجیے گا. گرد دوڑنا شروع ہوئی. امام حسین ڈھونڈ رہے میرا بھتیجا کہاں ہے. جب گرد تھمی تو دیکھا کہ لاشا پامال ہو چکا ہے. قاسم کے بدن پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں. بیٹھے حضرت قاسم کے بدن کے بر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. امام محمد باقر ہاتھ اٹھا کر عزاداروں کے لیے دعا کرتے ہیں. بیٹھ گئے اپنے بھتیجے کے لاشے کے برابر میں اور ایک مرثیہ پڑھا. قاسم تیرے چچا پہ بڑا گرا ہے, تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر پائے. سنیں گے عزاداروں, لاشا اٹھانا کتنا مشکل تھا. جو پامال لاشا میرے مولا نے آبا بچھا دی. قاسم کا پامال لاشا جمع کیا. اب لے کر چلے ہیں گنج شہیدہ کی طرف. رو رہے ہیں نا,
جب بھی کوئی لاشا حسین لاتے تھے نا تو اس لاشے سے متعلق بیوی آگے بڑھ کر اس لاشے کا استقبال کرتی تھی. جو لاشا امام حسین لے کر آئے. اب جب جناب قاسم کا لاشا لے کر آئے, ساری بیویاں تو تھیں مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی, جناب ام فروا نظر نہیں آئی. تو تعجب سے امام حسین نے فرمایا بہن زینب بھابھی ام فروا کہاں ہے؟ تو کسی بیوی کی آواز آئی. جب قاسم کے گرنے کی خبر آئی تھی نا کہ قاسم مارا گیا, قاسم پہ گھوڑے دوڑ گئے, تو اس وقت بیوی پشت خیمہ پر چلی گئی تھی, خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی. اب جناب زینب نے وہاں جا کر کیا دیکھا, پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہے, شکرن شکرا حقاً حقا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ام فروا پر احسان کیا, میری تربیت سوارت گئی, میری محنت سوارت گئی. آواز آئی جناب زینب کی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. بیوی وہاں سے اٹھ کر آئی ہیں وہاں جہاں قاسم مولا کا لاشا رکھا ہوا تھا. اپنے پامال بچے کا لاشا دیکھا, لاشے کو دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ امام حسین کی طرف دیکھا, فرمایا اے آقا حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے, ہاں جس کرتے میں میرا بچہ شہید ہوا ہے مجھے وہ کرتا دے دے. امام نے یہ نہیں فرمایا بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی, اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی ٹانگوں سے چاک چاک ہو گیا, جو تار تار ہو گیا. مگر ماں کی آرزو تھی نا, امام حسین نے کچھ ہی دیر بعد وہ خون بھرا کرتا جس میں حضرت قاسم شہید ہوئے تھے وہ کرتا حضرت ام فروا کو دے دیا. بی بی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور خیمے لوٹے, یہ قافلہ 11 محرم کو اسیر ہو کے کوفہ گیا, کوفے سے شام گیا, شام کے دربار سے زندان میں گیا, زندان میں اسیری کے بعد جب رہائی ملی نا تو تبرکات واپس آئے. سن رہے ہیں کیا کیا واپس آیا؟ چادریں واپس آئیں, بالیاں واپس آئیں, بیویوں کے تبرکات واپس آئے. اور سنیں گے اس چھوٹی بچی کی چادر بھی آئی جو اوڑھنے کے لیے اب شام کے زندان میں زندہ نہیں تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بیویوں کے زیورات بھی واپس آئے, تبرکات واپس آئے. ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی مگر جناب ام فروا نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی. یہ قافلہ شام سے آیا ہے کربلا سے آیا ہے مدینہ. جب مدینہ پہنچے نا تو بی بی ام فروا بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. بس آخری جملے کہہ رہا ہوں, ابھی آپ تبرکات کی زیارت کریں گے نا, بی بی ام فروا نے فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جب جنت البقیع میں بی بی کا اونٹ لے کر گئے, قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی, گٹھڑی کھولی, خون بھرا کرتا نکالا, امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک نوحہ پڑھا, اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے, قاسم نے وفاداری کا حق ادا کیا, ماتم حسین. یا